الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے صحیح تربیت اور تعلیم کے لیے ایک کامل و اکمل انسانوں کی جماعت مبعوث فرمایا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ اچھے عقائد و اعمال والوں کو کامیابی کی اور جنت کی رضا الہی کی خوشخبری دے، اور ایمان اور اعمال کے خلاف چلنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مرتکب لوگوں کو عاقبت کی تباہی اور جہنم کے بارے میں ڈرائے اور انہیں سمجھائے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء النبی الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کا یہی ایک کلمہ تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تمام انبیاء اور مرسلین توحید کے کلمے پر متفق تھے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انسان عجیب ہے، جب یہ بہت خوش ہو جاتا ہے تو بھی اس کو استقرار نہیں ہوتا، یہ استقلال کے ساتھ نہیں رہتا. کسی کا معجزہ دیکھا، کسی کی کرامت دیکھی، کسی کی عظمت دیکھی تو اس کو اس مقام سے نکالنے کا مرتکب ہوتا ہے. عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے اولین انبیاء میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ان کو 100 سال موت دی اور 100 سال بعد پھر جگایا، اور حضرت بالکل توریت کے حافظ اور علوم نبوت سے ان کا سینہ بھرا ہوا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ عزیر تو 100 سال پہلے سفر میں مر چکا ہے،
تم کہاں سے عزیر آئے؟ حضرت نے پوچھا کہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ان کو توریت یاد تھی. اس زمانے میں آسمانی کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، غیر نبی آسمانی کتاب کا وحی کا حافظ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ احسان فرمایا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو بہت زیادہ آسان فرمایا اور اس کو یاد کرنے میں امت کو کوئی گرانی نہیں. سب سے بڑا کام بھی امت میں حفظ قرآن ہے اور سب سے آسان کام بھی قرآن شریف کا حفظ ہے. یہ عجیب بات ہے. ایک معصوم بچہ ننھی منی جو پوری بات چیت نہیں کر سکتی ہے لیکن قرآن شریف اس کو یاد ہوتا ہے. ایسے سینکڑوں اطفال اور صبیان سامنے ہیں. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ سہولت کی کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن شریف کو نصیحت کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت اچھے نیک خصلت، علماء اور نیک لوگوں کے قدردان. انہوں نے مجھ سے کہا کوئی اچھا سا قاری دے دو کہ میرے بچوں کو پڑھائے. وہ قاری صاحب میں نے تجویز کی ہے اس زمانے میں، تو ان کے دونوں بیٹوں نے ان سے قرآن یاد کیا. 2 بیٹے تھے، دونوں نے حفظ کیا اور بہترین اونچے درجے کے ڈاکٹر بھی بن رہے تھے اور بن گئے. پھر ان کی اہلیہ نے شروع کر دیا اور اس نے بھی پورا کر لیا. آخر میں ڈاکٹر صاحب شروع کر رہے تھے کہ وقت پورا تھا اور شاید کچھ یاد کیا اور انتقال ہو گیا. اس طرح ایک طالب علم ہمارے ہاں کافی بڑی عمر میں پڑھ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کہنے لگے میرے والدین فوت ہوئے تھے، 5-6 بھائی تھے، ان سب کو حفظ کرایا، بڑے بڑے دارالعلوموں سے پڑھوایا. جب وہ سب فارغ ہو کے آئے میں نے کہا مجھے جانے دو. وہ بھی یہیں سے الحمدللہ اول کلاس سے لے کے دور حدیث کر کے فارغ ہوئے. تو یہ اس آیت کا اعجاز ہے اور اس کے مظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. قرآن کریم یاد کرنے میں بے انتہا آسان بھی ہے اور قرآن کریم معانی، تفسیر، دقائق اور حقائق کے اعتبار سے تو فخر رازی نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے. 606 میں امام رازی فوت ہوئے ہیں. امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فخر رازی جیسے مفسر امت میں نہیں آیا. سورۃ حج میں جس آیت پر ان کا انتقال ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں اپنا فہم اور سمجھ استعمال کیا ہے. جہاں تک قرآن کے علوم کا تعلق ہے تو کہتا ہے اتوب الی اللہ واستغفرہ، خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے کہ کوئی شخص اس کے کنارے کو
چھو سکے. اور ہر عالم اور ہر صاحب ضمیر قرآن کریم کے علوم اور معارف سے اپنے انداز سے مستفید ہوتے ہیں. سورۃ یوسف میں حافظ ابن قیم نے بدائع میں لکھا ہے کہ ففیہا الف امر و نہی، 1000 اوامر اور نواہی اس سے نکلتے ہیں، صرف ایک سورۃ یوسف سے. امام رازی نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن شریف میں 10 لاکھ مسائل ہیں، تو یہ مولوی صاحبان خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، تو ہر بات پر ان کو تعجب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تعجب علم کی وجہ سے نہیں، جہل کی وجہ سے. اس زمانے کے بھی جہالات تھے شکل علماء میں. تو امام رازی نے کہا یہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر. بٹھا لیا. اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے 10,000 لکھوا کے دے دیے. کا کل آ جاؤ بقرہ میں پورا کراتا ہوں. انہوں نے کہا توبہ ہے. طرابلس کے بادشاہ نے عرب بادشاہ کو کہا ایک اچھا عالم دے دو. اس نے عبد الرحمن شرمیسا کو بھیجا. مقامی علماء کو بہت غصہ آیا. ہمارے ہوتے ہوئے باہر سے مولوی آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ بادشاہ نے مہمان عالم کے اکرام میں شہر بھر کے علماء کی دعوت کی اور کہا کہ کچھ مشکلات پیش آتی ہے اور وہ مقامی علماء سے حل نہیں ہوتے. طرابلس کا بادشاہ میرا دوست ہے، اس نے طرابلس کے بادشاہ نے کہا کہ عرب بادشاہ نے مجھے عالم بھیجا ہے. علماء کو بہت زیادہ غصہ بھی تھا، اور حسد کا مرض ان میں بہت زیادہ ہے. خود اندازہ لگاؤ نا کہ اگر کسی عالم دین سے کسی نماز میں خطا ہو جائے تو آدمی جواب یہ دیتا ہے کہ بھئی خطائیں تو ہوتی رہتی ہم سے. بخاری میں کہ حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ سے کہا کہ انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِّ، جب میں بھول جاؤں پیچھے سے آواز دیا کرو. دیکھے گا یہ کہتے ہیں سیاسی عالم امامت نہ کرے، اور تیری کیا امامت ہوگی لپڑو؟ امامت تو وہ ہے جو پوری امت کا ذمہ اٹھائے ہوئے. تو جواب تو یہ ہے کہ واقعی قرآن، سنت، دین کسی ایک آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ. فجر کی نماز پیغمبر نے پڑھائی اور سورۃ مومنون آپ تلاوت فرما رہے تھے. بعض آیتیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہے حضرت نے پہلے پڑھی، اور وہ جو پہلے پڑھنی تھی وہ بعد میں پڑھ لی. نماز جب ختم ہوئی آپ نے کہا الیس فیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ جی حضرت، اور تیرے ہوتے ہوئے غلط پڑھا گیا. کتنا بڑا اعتماد ہے ابن مسعود پر. اس نے کہا حضرت آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ نے یوں پڑھا، ہم نے کہا یوں. ہاں لو نسخ لاخبرتکم، ایسا ہوا ہوتا پہلے اعلان کر دیتا. آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، کسی مسئلے میں غصے میں بھی تھے، ناراض تھے بہت، اور سلام پھیرتے ہی پیچھے پلر کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک شخص تھا
خیرباک نام تھا اس کا، اور ہاتھ ان کے عام انسانوں سے لمبے تھے. جاہلیت میں ان کو ذو الشمالین کہتے تھے. آپ نے کہا لا انت ذو الیدین، آپ کے دونوں ہاتھ مبارک ہے. شمال تو بدنصیبی کا ہاتھ ہے. وہ کھڑا ہوا پیغمبر کو کہتا ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس نے کہا وبعد ذالک قد کان یا رسول اللہ، کچھ تو ہوا ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فصدقوہ، صحابہ نے کہا صحیح کہہ رہا ہے. 3 رکعت ہوئی، آپ اٹھے اور دوبارہ نماز پڑھائی. اتنی سی بات اس کو پہاڑ بنا لیتے. اپنا سینہ ٹھنڈا رکھو ہے، تیرا حسد کینہ بغض کہیں تجھے جلا نہ ڈالے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع مسجد کوفہ میں فجر پڑھائی اور بعد میں اعلان کیا. بعض کہتے ہیں 16 دن بعد اعلان کیا کہ دوبارہ پڑھیں گے، اور اس میں غلطی آئی. کسی نے کہا اتنے دنوں بعد کہو شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پتہ چل گیا اور علاج ہو جائے گا. مرنے کے بعد پتہ چلتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت مومن تلاوت فرمائی فجر میں. نماز کے بعد ابو سعید خدری آئے اور ایک آیت پر حضرت عمر سے سوال جواب کیا. حضرت عمر نے کہا کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تمہارے قبیلے میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، چل تجھے قرآن کا کیا پتہ ہے. وہ اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن جب گزر گئے اور اس سورت کا دوبارہ نمبر آیا اور حضرت نے نماز میں محسوس کیا. سلام پھیرنے کے بعد کہا افیکم خدری، ابو سعید خدری ہے؟ جی حضرت. واللہ احسنت بی، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے صحیح کہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ابو بکر صدیق جن کے بارے میں صحابہ کا اجماع ہے اعلم هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق. بخاری شریف میں ہے اور ابو داؤد میں کہ ابو بکر صدیق فجر کی نماز اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کو تو ڈر لگتا تھا اطلعت الشمس ام لا، کہیں سورج نہ نکلا ہو. وکان ابو بکر اعلمنا، لیکن ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، مجال نہیں تھا کچھ کہنے کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جمعے کے دن خطاب فرما رہے، خطبہ دے رہے، اور چٹ پٹ ام المومنین نے اندر سے رکا لکھا فسددت ہو. حضرت ابوبکر نے معافی مانگی کہ مجھ سے اشتباہ ہو گیا. عائشہ حضرت کی تو بیٹی ہے، امت کی ماں ہے. کہا بی بی نے اندر سے فوراً لکھ دیا یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، اس طرح ہے. مقبلی یمنی نے مسند عائشہ فی مستدرکت علی الصحابہ میں پہلا قصہ یہ نقل کیا ہے. اور ابو بکر صدیق جب خطبہ دیتے تھے تو کان لگاتے تھے اس طرح کہ اندر سے کوئی آواز یا پرچی تو نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اتنا بڑا علم دیا ہے.
نووی نے شرح صحیح میں لکھا ہے افقہ هذه الامہ بعد الاربع، خلفائے راشدین کے بعد امت مسلمہ کی سب سے بڑی عالمہ فقیہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر حضرت عائشہ کو کہا خلافت کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، روز سوچتا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں اور کچھ آیات اور سورتوں کو سمجھ لوں، آپ کو موقع زیادہ ملا ہے۔ بی بی نے کہا اس دن مجھے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ علم نبوت کا اور قرآن کا اللہ نے آپ کو دیا ہے جو اور لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہے، علمن و فہمن، حبر هذه الامہ، اس امت کے علوم کے سمندر کہلاتے ہیں، وہ ترجمان القرآن، اور قرآن کے بڑے ماہر۔ عبداللہ ابن عمر ترمذی کتاب التفسیر میں کہتے ہیں وہ عمر میں بہت بڑے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا، سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایک دن میں نے سورہ انبیاء کی آیت اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان و زمین شروع میں ایسے تھے، بند تھے آپس میں، فتحناہما۔ ما معنی ھذا؟ ابن عباس کو کہا اس کی کیا تفسیر ہے؟ اس نے کہا آسمان سے بارش برسی اور زمین سے فصلیں نکلی، یوں آسمان و زمین کھل گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی عبداللہ ابن عباس کا علم قرآن کا ہم سب سے زیادہ ہے۔ اس مطلب کو وہ سمجھ گئے، سارے سمجھ لے تو پھر عبداللہ ابن عمر اور اوروں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ آگے ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے۔ بارشیں ہوئی تو کیسے خوش ہے کراچی کے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں کی بارش بنائے اور تکلیف کی بارش نہ بنائے۔ پیغمبر دعا فرماتے تھے اللہم اجعلہ صیبا نافعا غیر مضار، خدایا فائدہ مند بنا، آبادکاری کی بارش بنا، رحمتوں کی بارش بنا، تعمیر کی بارش بنا، شادابی کی بارش بنا، خدایا اس سے تخریب و نقصان پیدا نہ فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو عبداللہ ابن عباس ہے، ان کو پیغمبر نے رات کے اندھیرے میں، یہ حضرت کے گھر ٹھہرے تھے کہ میں نے دیکھنا ہے حضرت رات کو عبادت کس طرح کرتے، تو ان کی خالہ میمونہ ام المومنین نے کہا کہ فلاں دن جب گزر جائے تو رات کو حضرت میرے گھر ہوں گے، کیونکہ حضرت کی متعدد بیویاں تھی، کل منکوحات اور جواری 37 ہے، منکوحات ان میں 17 ہے، اور ایک وقت میں 11 اکٹھی ہوئی، اور وفات کے وقت 9 تھی۔ تو آپ نے سب کے لیے علیحدہ کمرے بنائے تھے، اور نمبر سے ان کے گھر قیام فرماتے تھے کہ سب کی دلداری ہو، خاطرداری ہو، حقوق کی ادائیگی ہو۔ وہ رات جب آئی تو عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر ساتھ ساتھ چلے گئے۔ حضرت کو بی بی نے بتایا ہوگا کہ آج عبداللہ ہمارے گھر ہوگا۔ میمونہ بی بی وہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے، عبداللہ ابن عباس کی والدہ کا نام ام الفضل ہے۔
تو حضرت کے اعمال اور طریقہ کار نوٹ کرتے تھے. خیال ہوا کہ حضرت سو گئے، آرام کر رہے، اللہ کے رسول اور نبی ہے، تہجد کے لیے تو ضرور اٹھیں گے. تو انہوں نے سرائی بھر کے پانی پہلے سے تیار رکھا. معمول یہ تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو خود یا بی بی کی آنکھیں کھل جاتی تو وہ پانی بھر دیتی تھی. اس وقت جب آپ نے لوٹے کو ہاتھ لگایا تو وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. آپ نے ام المومنین سے پوچھا، اس نے کہا یہ عبداللہ ٹھہرا ہوا ہے، اس نے پانی بھرا ہے. آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ القرآن وعلمہ التاویل، خدایا اس کو دین کی فقہ اور قرآن کا علم عطا فرما. امام بخاری نے کتاب العلم میں یہ باب قائم کیا ہے کہ لوگوں کا فہم قرآن میں ایک جیسے نہیں ہے. اور پھر عبداللہ ابن عباس کا قصہ لے آئے. اور یہ کہ صرف محنت مشقت نہیں، دعائیں بہت ضروری ہے. بادشاہی د فقیرانوں پر دعا شی. جب فقراء اور مساکین دل سے دعا دیتے ہیں تو بادشاہت نصیب ہو. ایسی نہیں جو جان بھر کے عیوب و چوریوں کا مجموعہ ہو. ایسی بادشاہت جو دونوں حیات دنیا و آخرت کی عزت اور نجات کا باعث. اہل کرم تو اللہ سے ایسی خیر مانگتے ہیں. لا الہ الا اللہ. لیکن یہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہے اور ترجمان القرآن ہے، اور عبداللہ ابن عمر جو ان سے بزرگ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں مان چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کا علم قرآن کے بارے میں ہم سے زیادہ ہے. حج میں تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. ایک جگہ ایسی آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قضاء حاجت کے لیے ذرا دور جانا پڑا. جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو راستے میں عبداللہ ابن عباس پانی بھر کے رکھ چکے تھے کہ امیر المومنین وضو کر لے. اس دوران عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے کچھ آیات آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیں ذرا عمر کا علم، لیکن آپ کی ہیبت و جلال ایسا ہے. حضرت عمر نے کہا مسائل پوچھا کرو، اس دوران ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور انہوں نے آیت پوچھی ان تتوبا الی اللہ ما ہی المرآۃ. یہ عورتیں کون ہے؟ کہا یہ عائشہ و حفصہ. علماء کہتے معلوم تھا لیکن تصدیق چاہتے تھے. تو علم اللہ کی صفت ہے، انبیاء اور مرسلین کا منصب ہے، دنیا و آخرت کی ضرورت اور زینت ہے. وہ جو عالم دین عرب بادشاہ نے طرابلس کے بادشاہ کو بھیجا، عبد الرحمن شرمیسا. علماء دین کو بہت غصہ آ گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نیا مولوی کیوں آیا. پاک مخلوق ہے لیکن بس ایک دوسرے کے ساتھ وہ رکھتے ہیں. تو علماء نے ان سے مشہور مسئلہ بیع الوفا کا پوچھا، جو فقہ میں سب سے ادق مسئلہ ہے، کہ اس میں کچھ گفتگو فرما لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں 50,000 اقوال ہیں. تو جیسے لوگوں کو بے عقل آدمی کو ہنسی جلدی آتی ہے، مدبر و عاقل جو ہوتا ہے وہ فوراً مغز کو پہنچتا ہے، اور بے مقصد انسان جو ہوتا ہے اس کا تو بس منہ ہے جو کھلتا ہے، اور کوئی چیز تو ہے نہیں اس کے پاس. تو لوگ ہنسے. حضرت شیخ عبد الرحمن شرمیسا نے کہا کہ جس کا باپ ہوتا ہے اس کو کوئی حرامی نہیں کہتا. لکھو، ہمت پیدا کرو. اور پہلے دن 30,000 اقوال لکھوائے.
کہا کل آ جاؤ 20,000 ہو، اور اگلے دن کوئی مولوی نہیں آیا، وہ ابھی پورا کر دے گا، 30,000 تو ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شرائع کتنے مکمل ہے، سلف صالحین نے کس قدر محنت کی ہے۔ کہتے امام ابو حنیفہ کے اصول سے حنفی علماء نے جو فروع نکالے، قاعدے نکالے، ضابطے نکالے، قوانین نکالے، وہ 1,12,77,000 ہے۔ اس لیے کسی نے کہا وہ الفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی، فقہ تو ابو حنیفہ کی فقہ ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ سمندر جس کو آپ جا کے دیکھتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے، امام اعظم کا تبحر اس سے بہت زیادہ ہے۔ 1,12,77,000 کفایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے اصول سے یہ فروع نکلے ہیں، اور یہ سب مسائل موجود ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ دیا کہ وہ 100 سال مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کے آئے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ وہ موت ابدی نہیں تھی بلکہ موت اختباری تھی، جیسے اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھ کے آئے۔ ورنہ موت تو جب ایک دفعہ واقع ہو جائے تو وہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، حرام ہے کہ ایک دفعہ کوئی مرے اور اس دنیا میں پھر زندہ ہو کے آئے۔ خال خال اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں ان کا بیان موجود ہے، انی احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ساتھ ہی کہا باذن اللہ۔ تو حقیقت میں اعجاز نبی کا یا کرامت ولی کی شرح العقائد وغیرہ میں ہے، فعل اللہ یصدرہ علی ید عبد یہ خدا ہی کا فعل ہے، اس کی قدرت ہی کی نیرنگی ہے، معجزہ نبی اور رسول سے اور کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور آپ نے بیان فرمایا کہ اس طرح رات کو جبریل آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھے زمزم کے کنویں پر لے گئے، وہاں اور فرشتے بھی تھے، اور میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر حکمت اور ایمان کو اس دل میں بھر دیا، واپس رکھ لیا اور سلائی کر لی۔ جب میں باہر نکلا تو ایک چھوٹے خوبصورت گھوڑے کی طرح ایک سواری تھی، یقال لہ البراق، جس کو بوراق کہتے ہیں، اور مجھے جبریل نے کہا کہ اس پر بیٹھیں گے آپ، اور مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک دونوں طرف ملائکے سماوات اور ارض استقبال میں کھڑے تھے۔ راستے میں عجائب و غرائب کھلے، جبریل جواب دے رہے تھے، کہتے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، یا محمد یا محمد نعرے لگا رہی تھی، نعرہ رسالت والی تھی۔ جبریل نے آپ کو کہا ہاں، جواب نہ دینا۔ جب آگے بڑھے آپ نے کہا بہت بوڑھی تھی، بہت پریشان تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، بہت ضرورت مند تھی۔ آپ نے کہا یہ دنیا تھی، بدعتیوں کی نانی دادی۔
لو اجبتہا لغوت امتوں کا، ہاں کر دیتے تو پوری امت بہک جاتی. آپ نے دنیا کو لات ماری، بھگتی رہو. ضمنی واقعات بے حساب ہے. وہاں سے بیت المقدس، وہاں انبیاء کی امامت، وہاں کے بعد اب دیکھیں قدرت الہی. اب براق کا قصہ ختم ہو گیا، اب زینہ لگ گیا آسمان کے لیے، اس پر آپ تشریف لے گئے. سبع سماوات اور آسمان کی تفصیل سب بخاری مسلم میں موجود ہے. محقق علماء نے معراج کے احوال میں لکھے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ آگے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا اور میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مشرکین کو بہت غصہ آیا. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا. ہوا وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ابو جہل نے کہا کہ اب یہ ایسی باتیں کرنے لگا کہ اس کی نبوت ختم ہو جائے گی. اس کے جاہلانہ ذہن میں یہ بڑی عجیب اور عقل سے ماورا تھی. تو کہتے ہیں ابو جہل جب گھر سے نکلا آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کے لیے، تو راستے میں ابو بکر صدیق ملے. ان سے بات چیت کی اور کہا کہ دیکھو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اختلاف ایک طرف، توجہ سے جواب دے. ابو بکر نے کہا حاضر. کہ یہاں کا ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا ہوں. بیت المقدس کا راستہ یہاں سے 1 مہینے کا ہے، اور وہاں سے 7واں آسمان اور آگے لامکان تک. یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے پھر سنایا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. اس نے اما صاحبک فقد قال، آپ جس پر ایمان رکھتے وہ یہ باتیں کرنے لگا ہے. تو ابو بکر نے اسی پر جملہ کہا لو قال لصدق، اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، کیونکہ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول صاحب وحی ہے. تو علماء کہتے عقل سے جو وحی و دین کو رد کر لے وہ ابو جہل بنتا ہے، اور عقل اور فہم اور سمجھ جب دین پر قربان کر لے اس سے ابو بکر صدیق پیدا ہوتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فرماتے ہیں مشرکین کے صنادید آئے، بڑے بڑے معتبر لوگ، اور ہم مجھ سے کہا کہ وہ آسمان وغیرہ اس کی تفصیلات ہم ابھی نہیں پوچھتے، صرف بیت المقدس کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. آپ بڑی معصومیت، بڑے پیار سے کہتے ہیں ہائے ہائے رات کا وقت تھا، فرشتوں کے جرمٹ میں جانا ہوا تھا، میں نے تو نہ کھڑکیاں گنی نہ روشن دان گنے تھے. یہ مجھ سے پوچھنے لگے. بخاری کے الفاظ میں ہے کہ ایسا غمگین ہوا کہ ایسا غم میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا فوراً جبریل آیا اور مجھے کہا بیت المقدس اٹھا کے آپ کے سامنے رکھتے. اور ترمذی میں ہے فتجل اللہ لی البیت، اللہ تعالی نے بیت المقدس اور حرم کے درمیان سے حجابات اڑا دیے. فانا اطوف بہا واجیبہم، میں ایسا گھوم گھوم کے دیکھ رہا تھا اور جوابات دے رہا تھا. علماء کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو غمگین ہو گئے نا آپ، وہ اس لیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاتھ کے کمال سے کوئی غمگین نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کا معجزہ اور ولی کی کرامت صادر ہوتی ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے انہوں نے اولیاء کی کرامات کو ان کی خدائی سمجھ لیا، اور وہ طرح طرح کے شرک اور بدعت، عقیدے و ایمان کی تباہکاریوں میں لگ گئے. ویسے انصاف کرے آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کئی جمعے یہاں پڑھے.
ऐसे लोग भी होंगे जो साल हर साल से अक्सर मस्जिद में आते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो यहां रहे 20-20, 30-30 साल से। उनसे अगर आप पूछें कि वहां कितने पंखे लगे हुए, वहां कितनी खिड़कियां है, दरवाजे तो है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल इल्म और फहम से क्या ताल्लुक रखता है? कोई शख्स कहीं नमाज पढ़ने जाए 15वीं सदी में, आपकी भी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अस्साइल आमा, अरब कहते एतराज करने वाला अंधा होता है। वो सोचते ही नहीं कि एतराज बनता है या नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल और नबी की हमेशा इज्जत रखी। अल्लाह के ने अपने रसूल और नबी के मुत्तबे सादिकीन मुखलिसीन उलमा को भी हमेशा इज्जत नसीब फरमाई। शायद इस किस्म के कुछ बातें मैं आइंदा जुमे भी कर सकूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला अल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा बैन ऐदीना व मा खल्फना व मा तहतस सरा अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारक व तआला। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा शाफ़िअश शुफ़अआ यौमल जज़ा व अला आलिही व अस्हाबिही अफ़ज़लिल खलाइक़ बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अख़रज अश-शेख़ान फ़ी सहीहैहिमा अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन-नसीहा। क़ील लिमन या रसूलल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिहिम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीम मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु।
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. متفق علیہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید على سائر الطعام. اخرجہ الشیخان. وقال لبنته فاطمہ: فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ. رواہ البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ جن کا ابھی جنازہ پڑھا گیا. اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے ہمارے خطیات اور بشریات معاف فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. بچے کا نام غوث رکھنا جائز ہے. غوث اعظم کے بارے میں کچھ بتائے. غوث اعظم تو اصلاً رب العالمین ہے، فریاد رس، سب کی فریاد سننے والا. لیکن حضرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بڑے اکابر علماء نے اس پر ناراضگی ظاہر کی. حضرت کا نام تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بہت بڑے موحد، رئیس الموحدین ہے. اللہم صلی وسلم علی یدی محمد و شفتِ محمد و عینِ محمد و اذنِ محمد. بس بارہ بنایا گیا ہے، گھڑت ہے. جب معصورہ درود موجود ہے تو گھڑت کی کیا ضرورت؟ پیپسی کمپنی میں کام کر سکتا ہوں بشرطے کہ پیپسی چوری نہ کرے اور بہت زیادہ نہ پیے. بعض لوگ کہتے کہ اس کی جو آمدن اسرائیل جاتی، غلط بات ہے، سب فضول بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آمین. ان دو اسماء کے معنی ارشاد فرمائیں. بچے کا نام عدیل. عدیل انصاف کرنے والے بھی عادل سے، اور عدیل گھوڑے یا اونٹ پر جو بار ہوتا ہے اس کے ہر ایک وزن جو دائیں بائیں ہے وہ آپس میں عدلان ہے. اور بچی کا نام خدیجہ ہونا چاہیے. خدیجہ لفظ صحیح. بارش کے جب شدہ پانی کو کس طرح استعمال کریں؟ جس طرح آپ کو ضرورت ہے استعمال کریں. مفتی صاحب موسیٰ روحانی البازی کی کتاب البرکات مکیہ، مولانا موسیٰ خان صاحب لاہور والے بڑے اچھے عالم تھے، ہمارے بڑے محسن اور کرم فرما دوست تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں عجیب محقق اور مدقق پیدا کیا تھا. یہ علوم و فنون میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کے بہت ہی مطیع فرمان بردار شاگرد تھے. لکھا ہے کہ ایک ادارے کا نام لکھا ہے کہ اس کے 2 مفتی اسلامی بینک کو جائز کہتے ہیں. جن کے نام تم نے لکھے میں ایک بھی مفتی نہیں ہے، مستفتی ہے.
گریبان کی بٹن پٹی کھلی رکھنا سنت سے ثابت ہے، جی شمائل میں موجود ہے، بشرطے کہ آپ کا مقصد کسی کو چھاتی دکھانا نہ ہو، غلط رنگ دینا نہ ہو، اتباع سنت ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ بٹن لگا لے اور ایک آدھ اوپر کھلا چھوڑے، سنت ادا ہو جائے گی۔ فجر کی جماعت میں امام صاحب نے سورہ حشر کی آیات اولئک هم الفائزون کی جگہ فاسقون پڑھا اور پھر نماز دوبارہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، فحش، یہ عدم مناسب ہے۔ ہماری والدہ فوت ہو گئی، اللہ بخشش فرمائے۔ ہمارے والد 6 سال سے فالج کے بیمار ہیں، انہوں نے 6 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، حل بتائے۔ ہر نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا یا جتنا ہم فطرانہ دیتے، تو 5 نمازیں فرض ہے اور چھٹی وتر ہے۔ حنفی آدمی روزانہ 6 نمازوں کا فدیہ دے گا۔ 6 سال کا حساب نکالے آپ، اور ہر روزے کا بھی اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک فطرانہ آپ دیتے ہیں۔ ایک عالم نے کہا کہ بودی ست شوال کو مکروہ کہتے، بہت سے اعمال حنفیہ میں ایسے ہیں جو امام صاحب مکروہ سمجھتے، لیکن فتویٰ سیاح صاحبین کا قول بھی وہی ہے۔ امام مالک کا قول اس لیے معتبر نہیں کیونکہ ہم ان کے مقلد نہیں، ہم مقلد تو بخاری کے بھی نہیں ہے، لیکن ان کے کتاب کو اصح الکتب کہتے ہیں۔ حنفی معتبر کتاب ہے جیسے فتح القدیر، اس میں ناجائز روزوں میں شوال کے 6 روزے لکھے ہیں۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ناجائز روزوں میں لکھا ہے، اور جیسے نیوروز کا روزہ، مہرجان کا روزہ، فرمایا وَمِنْهَا صِيَامُ 6 من شوال، ناجائز اور غلط روزوں میں سے شوال کے 6 روزے۔ تو جب مستحب دائر ہو گیا جواز و عدم جواز میں، تو ترک اولا ہے جو قاعدہ مسلمہ ہے، اس لیے نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ سڑکوں میں جن عورتوں کا ذکر ہے، آیات میں جن عورتوں کا ذکر ہے، کہہ رہے عورتوں کے علاوہ باقی جتنی عورتیں سب سے پردہ ضروری ہے۔ ہر وہ عورت جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ دعا کرے میری بیٹی کی جلد کسی مناسب جگہ رشتہ ہو جائے، آمین۔ اللہ عزت کا، وقار کا، خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے، جہاں مرحومین ہے اللہ تعالیٰ انہیں بخشش فرمائے۔ جو بینک جیسے حرام کاری کو اسلامی کہتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توبے کی توفیق دے کہ وہ اعلان کرے کہ ہم نے اسلامی فقہ اور اسلامی اصول کا خون کیا ہے اور ہم سے فحش غلطی ہوئی، تاکہ امت مسلمہ کی تاریخ درست ہو جائے۔ اللہ ایسے لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ